حاضرین، آج آپ کے سامنے کچھ واقعات پیش کیے جائیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو کس طریقے سے ستایا گیا اور کس طریقے سے راہ خدا میں تکلیفیں دی گئیں۔ حضرت عمار، ان کے والد یاسر، ان کی والدہ سمیہ، یہ لوگ باہر سے آ کر مکے میں بسے تھے، اور آپ جانتے ہیں کہ جو اجنبی ہوتا ہے، پردیسی ہوتا ہے، وہ وہاں کے جو مقامی لوگ ہوتے ہیں ان کی سرپرستی میں، ان کی چھتر چھایا میں ہی وہ کچھ پروٹیکشن حاصل کر لیتا ہے۔ لیکن یہ لوگ تہی دست تھے، غریب تھے، اور وہاں کے لوگوں کی پروٹیکشن میں رہ رہے تھے۔ لیکن اسلام کا آفتاب جب طلوع ہوا، اس کی کرنیں جب خانہ کعبہ اور حرم شریف کے آس پاس جگمگانے لگیں، تو ان لوگوں نے بڑھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ دے دیا۔ ٹھیک ہے، یہ بھی ایک بات، دولت، طاقت، قوت، حشمت، یہ چیزیں بہت بڑی آزمائش ہیں، ان کا مس یوز بھی کیا جا سکتا ہے۔ لیکن جس کے پاس کچھ نہیں ہے، مال و دولت نہیں ہے، سرمایہ نہیں ہے، جس کا کوئی مفاد، ویسٹڈ انٹرسٹ نہیں ہے، وہ ہٹو رستے سے شیخ و برہمن، میرے رب نے مجھے آواز دی ہے کہہ کر وہ بڑھ جاتا ہے اور اللہ کے رسول کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیتا ہے، لبیک کہتا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی آواز پر۔ چنانچہ حضرت عمار نوجوان تھے، وہ ایمان لائے، ان کے والد بوڑھے تھے، یاسر تھے، وہ ایمان لائے، اور ان کی والدہ حضرت سمیہ، یہ تینوں ایمان لائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ کس طرح انہیں ستایا جا رہا ہے۔ حضرت یاسر، جن کی عمر زیادہ تھی، دشمن ان کے کپڑے اتار دیتے، دوپہر جب عروج پہ آتی، بالو تپ جاتی تو ان کو اس پہ ڈال دیتے گرمی میں، ہاتھ پیر باندھ کر، کبھی آگ سے داغ دیتے، کبھی پانی میں غوطے دیتے۔ اس طرح کی بے کسی کے عالم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کبھی کبھی گزر ہوتا۔ آپ مجبور تھے، آپ کے پاس قوت نہیں تھی، طاقت نہیں تھی، حکومت نہیں تھی، آپ کے پاس پیغام تھا اللہ تعالیٰ کا، اس پیغام کی طرف سب کو بلا رہے تھے۔ حضرت عمار کو بھی مارا پیٹا جاتا، تکلیف دی جاتی، آپ کی والدہ حضرت سمیہ کو بھی تکلیف دی جاتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کافی افسوس ملتے ہوئے کہتے ہیں، اے آل یاسر، اے یاسر کے خاندان کے لوگوں، صبر کرو، صبر، تمہارا بدلہ جنت ہے۔ یہ ایک نسخے کیمیا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پیروی کرنے والوں کے لیے قیامت تک کے لیے مہیا کر دیا ہے۔ آج دنیا میں جگہ جگہ دیکھتے ہیں ٹیررزم کے جھوٹے الزامات لگا کر الٹا لٹکایا جاتا ہے، پیروں کو بالکل چیر دیا جاتا ہے، ایسے ایسے اذیتیں دی جاتی ہیں کہ ایک دو دن کے اندر سادہ کاغذوں کے پلندے پر دستخط کرنے پر آدمی مجبور ہو جاتا ہے۔ ایک بار کسی نے کہا تھا کہ امریکہ کے پریزیڈنٹ کو ہمارے حوالے کر دو، ہم سب کچھ ان سے کروا لیں گے، اذیت کے طریقے اختیار کر کے۔ اسی طرح ہندوستان کے بارے میں وہ کہا تھا۔ افسوس صد افسوس کہ اس طرح کے ہتھ کنڈے مسلم حکمران بھی استعمال کرتے ہیں۔ تو حضرت عمار کو جو جوان تھے، ان کے والد کو جو یاسر تھے، ان کی والدہ کو، حضرت سمیہ، ان سب کو ستایا جاتا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجبوری کے عالم میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ پاتے کہ صبر کرو اے یاسر کے خاندان کے لوگوں، تمہارا صبر تمہیں جنت تک لے کے جائے گا۔ ان کی مدد کرنے کی پوزیشن میں آپ نہیں تھے، یہاں تک کہ حضرت یاسر نے تڑپ تڑپ کے جان دے دی اس بزرگ شخصیت میں۔ اور پھر ایک دن سمیہ، حضرت سمیہ، حضرت عمار کی والدہ، ابو جہل جو حضور کا رشتے کا چچا تھا، وہ ظالم، وہ سرکش، اس نے برچھی لی اور اس طریقے سے ان کے پیٹ کے نیچے مارا کہ وہ جنہوں نے اپنی جان اس کے سپرد کر دی،
جو جان دیتا ہے اور جان لیتا ہے۔ زلزلہ آ گیا ہوگا کائنات میں، فرشتے دم بخود ہو گئے ہوں گے، سکتہ طاری ہو گیا ہوگا، لیکن یہ سب اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے، اللہ غافل نہیں ہے، یہ سب ہوگا۔ آج بھی تاریخ اپنے آپ کو دہرائے گی، لیکن انشاءاللہ ظالم ان کا خاتمہ ہوگا، اور خدا کے بندے، خدا کی طرف بلانے والے، وہ کامیاب ہو کامیاب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہماری سب کی مدد کرے اور لوگوں کو عقل سلیم عطا فرمائے، اور اس راہ پر چلنے والوں کو منزل مقصود تک پہنچائے۔ آمین رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔